اللہ جل شانہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر و ثواب نہیں مانگتا، میں دین کے اوپر، دین کی تبلیغ کے بدلے میں اور دین کی تعلیم کے بدلے میں تم سے میں کوئی اجر و ثواب نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ جل شانہ نے یہ بات کہلوائی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا، وہ مجھ کو تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو شخص ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اور اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور ان سے جو بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ بتلایا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان سے تعلق رکھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلائی، اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی جو شخص ان لوگوں سے محبت رکھے، اہل بیت سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہل بیت سے تعلق جوڑیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت ہیں، ان سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور ان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ ان سے اگر آپ محبت رکھیں گے، ان سے اگر آپ تعلق رکھیں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ان حضرات سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا ضروری ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان کو ستائے گا، تکلیفیں پہنچائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں برا، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر سزا بھی دیں گے آپ کو اگر آپ ان سے بغض رکھیں گے یا ان کے ساتھ میں برا برتاؤ کریں گے۔ جن لوگوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جن لوگوں نے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا، جن لوگوں نے بھی ان حضرات کو تکلیفیں پہنچائیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے نبی کے اہل بیت کو کیوں ستایا، کیوں تکلیفیں پہنچائیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ واقعہ کربلا جو آ کر ہر سال یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ظاہر کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ان سے محبت رکھنے والے اور ان کے اہل بیت سے محبت رکھنے والے کون لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ اللہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کو قتل کیا اہل بیت کو میدان کربلا کے اندر، اور ان کو شہید کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ بنو امیہ کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کوشش کی کہ حکومت پر قبضہ کر کے اور چاروں طرف ایسے گورنر بنا دیے جن گورنروں نے غلط کام کیے، اور ان کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور بنو امیہ کے لوگ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ چاہتے تھے کہ اب یہ ہمارے خاندان میں سے حکومت نہ جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ سب نے مل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بنایا، خلیفہ مسلمین بنایا اور ان کو منتخب فرمایا، اور ان کی حکومت جب آئی تو بنو امیہ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے خاندان میں سے حکومت چلی گئی، ہمارے خاندان میں سے حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس لیے ان لوگوں نے بغاوت کر دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کھڑی کر دی، جنگ صفین۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے لوگ ہی بھڑکا کر لائے صحابہ کرام کو، اور انہوں نے جنگ جمل قائم کر دی۔ اس کے بعد پھر جنگ صفین ہوئی۔ یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس وجہ سے ہوئی کہ بنو امیہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس سے حکومت جا رہی ہے اور بنی ہاشم کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے بغاوت کی اور اس کے لیے انہوں نے جنگیں کی، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جنگیں کی، اور اس کے بعد حکومت حاصل ہو جانے کے بعد بھی جنگیں کی۔ میدان کربلا کے اندر شہید کیا یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے 72 ساتھیوں کو وہاں پر نہایت دردناک حالت میں شہید کیا، بہت ہی زیادہ خوفناک حالت میں اور دردناک حالت میں شہید کیا۔ اس کی داستان نہایت مصیبت زدہ اور نہایت ہی پریشان حال لوگوں کی داستان ہے، اور اس داستان کو اگر بیان کیا جائے تو اس کی وجہ سے امت کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، امت بے چین ہو جاتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہر امت کا محبت رکھنے والا، امت کا ہر مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اور صحابہ کرام سے خاص طور پر اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے اس بات پر کہ دین کو مٹانے کے لیے بنو امیہ نے کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ اہل بیت کو شہید کیا، بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا، محض اس لیے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے تھے، اور اگر دین میں کوئی زیادہ کمی زیادتی کی جاتی تھی تو وہ اس کے خلاف بولتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو شہید کیا، اہل بیت کو شہید کیا، سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے خاندان کے 72 حضرات کو میدان کربلا میں شہید کیا، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد پھر یزید نے مدینہ شریف فوج بھیجی، اور وہاں پر 10,000 بڑے بڑے صحابہ کرام اور بہت سے حضرات جو تابعین تھے اور تبع تابعین تھے ان کو شہید کیا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر 700 تو وہ حضرات تھے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو وہاں پر مدینہ کے اندر شہید کیا یزید نے فوج بھیج کر کے، اور 3 دن تک مدینہ کو حلال کر دیا کہ وہاں پر ہر چیز ان کے لیے جائز کر دی، مباح کر دیا، تم کتنے ہی مال لوٹ لو، کتنے ہی لوگوں کو قتل کر دو، کتنی ہی خواتین سے زنا کرو، سب کو انہوں نے اس کے لیے مباح کر دیا فوج کے لیے۔ یہ آرڈر دیا تھا یزید نے اس کے لشکر کمانڈر کو، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور گھوڑوں نے لیت کیا، پیشاب کیا مسجد نبوی کے اندر، اور نماز نہیں ہوئی، مسجد کو ویران کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا، اور خانہ کعبہ کے اوپر گولے برسائے، اور خانہ کعبہ کے پردے کو جلا دیا، اور وہاں بھی کئی حضرات کو شہید کیا۔ یہ کام یزید نے کیا ہے۔ 1 سال اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، 1 سال اس نے مدینہ شریف کے اوپر حملہ کیا، 1 سال اس نے مکہ شریف کے اوپر حملہ کیا۔ یہ اپنے 3 سال کی حکومت کے اندر یہ 3 کام اس نے کیے کالے کرتوت، اور اس کے علاوہ جو اس کے کالے کرتوت تھے وہ صحابہ کرام بیان کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے اس کو ہٹانا چاہتے تھے، اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ یزید کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر ان لوگوں نے، بنو امیہ کے لوگوں نے حجاج کو مسلط کر کے
1,20,000 آدمیوں کا خون، جو کہ بڑے بڑے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور محدثین اور فقہاء اور علماء اور اولیاء کرام، ان کا خون بہایا 1,20,000 آدمیوں کا۔ کس نے؟ حجاج نے۔ یہ سب کام ان لوگوں نے کیے، اور اس لیے کیے تاکہ دین کو مٹا دیا جائے، جو دین کے محافظ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، جو دین کو اپنے سینے سے جان سے لگائے بیٹھے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ہماری غلطی بتانے والا، کہ ہم لوگ جو بادشاہی دین جاری کر رہے ہیں، ہم لوگ جو اپنے منمانے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہماری غلطی بتانے والا کوئی نہ رہے۔ ان صحابہ کرام کا قصور یہ تھا کہ وہ ان کی غلطیوں کو بتاتے تھے کہ حدیث میں تو یہ ہے، تم یہ کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم یہ کر رہے ہو، تو وہ ان کی غلطیوں کو بتاتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، خاص طور سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ بنی ہاشم کے بھی سردار تھے، پوری امت کے سردار تھے، پوری امت ان سے محبت کرتی تھی، تعلق رکھتی تھی، ان جیسا مقبول محبوب، ان جیسا کوئی نہیں تھا وہاں پر امت کے اندر۔ اس وقت سارے لوگ ان کے پیچھے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کو پیشوا بنایا جائے، لیکن بنو امیہ کے لوگوں نے، یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا، یہ غلط ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے خود یہ بیان کیا ہے کہ یزید نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو امام حسین کو شہید نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، تو تجھ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات تاریخ کے اندر موجود ہے اور اس کے حوالے موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ حسین و سبت من الاسباط، حسین یہ بڑے عظیم الشان نواز ہیں۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اہل بیت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کے ساتھ میں جو بدسلوکی کی گئی ہے، ان کے ساتھ میں جو برا سلوک کیا ہے، یہ آج بھی پوری امت اس کا درد محسوس کرتی ہے، اور ہمیشہ اس درد کو محسوس کیا جائے گا، اور ان لوگوں کی نحوست کو بیان کیا جائے گا، ان لوگوں کے خرابی کو بیان کیا جائے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ انجام دیا جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور یہ فرمایا تھا، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد ان کا ہے جو حق بات کہتے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے۔ یہ کام انہوں نے انجام دیا ظالم بادشاہ کے سامنے، جو کہ دین کا مذاق بنا رکھا تھا جس نے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے قرآن پاک کے اندر، ان کو وہ مباح کرتا تھا، ان کو جائز قرار دیتا تھا، ان کو حلال بتاتا تھا۔ ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق بات بیان فرمائی۔ اس کے نتیجے میں ساری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید اللہ کے دین کی توہین کرتا ہے، یزید اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور یزید جو ہے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور اصل دین وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے، لہٰذا اس دین کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یزیدی دین میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے محمدی دین میں لوگوں کو فرق نظر آ گیا، اور اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قربانی کو یاد رکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی دین کے اندر کمی زیادتی کی جائے، اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے، تو ہم لوگ آگے بڑھ کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کریں، اور خود بھی دین پر مضبوطی سے عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ وہ لوگ دین پر مضبوطی سے عمل کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔